دکھایا کہ ایک فیملی ہے جس میں کہ جو فادر اور مدر ہیں ان کے 2 بچے ہیں. جینیفر جو ہے وہ ایج 11 کی ہے اور اس کی موم ہے ڈیبی اور اس کا بھائی ہے 7 ایئر اولڈ رائلی. ٹھیک ہے, اور ان کے فادر صاحب بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈیبی جو ہے وہ یعنی کہ جو مدر ہے وہ صبح اٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں وافلز بناتی ہوں. وہ فریزر سے وافلز نکالتی ہیں اور وہ بنانے لگتی ہیں. تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو جینیفر ہے, اب یہ جینیفر جو ہے وہ بیسک کردار ہے, بیہیویئرل پرابلم ایشو جو بچوں کا شروع ہوتا ہے وہ بیسک کردار ہے اس پوری اسٹوری کا. اور یہ اسٹوری تھرو آؤٹ دا بک چلتی ہے. تو جب یہ وافل بنا رہی ہے, جینیفر پیچھے سے آئی ہے اور اس نے کہا اچھا ماں تم وافل بنا رہی ہو, میں نے اپنے لیے وافل رات کو نکال کے رکھے تھے تو میں بناؤں گی. ٹھیک ہے, پیچھے سے اس کا بھائی آتا ہے, جینیفر کا چھوٹا بھائی رائلی آتا ہے اور وہ کہتا ہے ماما میں نے بھی وافل کھانے. اب وافل جو ہیں وہ تھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, 4 ہیں یا 5 ہیں, اور جینیفر کے دماغ میں یہ ہے کہ میں 2 آج کھاؤں گی, میں 2 کل کھاؤں گی, یہ میرے حصے میں ہے. جیسے ہی بھائی چھوٹا کہتا ہے کہ یہ میں نے کھانے ہیں, اور جو بہن ہے وہ تیش میں آ جاتی ہے, غصے میں آ جاتی ہے اور وہ پٹکتی ہے زور سے. اور ماں جو ہے نا, جو چھوٹا بھائی وہ ماں کے پیچھے ڈر کے مطلب چھپ جاتا ہے, اور جو جینیفر ہے وہ پٹکتی ہے یہ میرا تھا, تم نے کیسے سوچا کہ تم کھا سکتے ہو, تم نہیں کھا سکتے ہو. اب ڈیبی حیران ہکا بکا اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے بیٹا, ہم کل اور لے آئیں گے, کچھ بھی کوئی بھی سولوشن دے سکتی ہیں. لیکن وہ خود دبک گئی ہیں, وہ خود پریشان ہو گئی کیونکہ ان کو یہ لگا کہ وہ ان کو مارنے کے لیے آگے آ رہی ہے یا بھائی کو مارنے کے لیے آگے آ رہی ہے. خیر, جینیفر نے کیا کیا, جینیفر نے اٹھائی جو اس کے بھی تھے اس کو بھی اٹھایا, ان کو بھی پھینکا, پلیٹ پٹکی, ٹوٹا پھوٹا, اور غصے سے کمرے میں چلی گئی. ڈیبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنی بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا, جب سے وہ پیدا ہوئی تھی وہ اسی طرح سے تھی. انفیکٹ جب وہ پیدا ہوئی تو نرسز نے بلکہ مذاق کیا اور اس سے یہ کہا کہ واو جو تمہاری بچی پیدا ہوئی ہے تمہیں صحیح تگنی کا ناچ نچائے گی. اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہوئے بچے کی کا مزاج کیسے جان لیا ان نرسز نے, کیسے, اس طرح سے کہ, اور یہاں پہ آتھر جو ہے یہ سٹوری کو سٹاپ کر دیتے ہیں. ڈیبی خاموش ہو گئی. اب وہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچے کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اس کو اس ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں. کہانی یہاں پہ اختتام پہ نہیں پہنچی, پاز ہو گئی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ڈیبی اپنی ہسٹری سوچتی ہے کہ میں جب سے یہ پیدا ہوئی ہے میں تب سے تکلیف میں ہوں, تب سے پریشانی میں ہوں, اس کا غصہ کبھی قابو میں ہی نہیں آتا, چیخنا چلانا, مارنا, دھوڑنا, رونا. اور پھر اس نے ایک بڑے مزے کی بات کی, اس نے کہا میں سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی تو اس نے دوائیاں دے دی, میں بیہیویئرل تھراپسٹ کے پاس گئی تو اس نے ٹائم آؤٹس دے دیے, میں پلے تھراپسٹ کے پاس گئی تو اس نے ڈھیر سارے کھلونے دے دیے, لیکن میری بچی کو اس کھلونوں میں کوئی وہ نہیں تھا, انٹرسٹ نہیں تھا. ہر طرح کے تھراپسٹ کے پاس جانے کے باوجود میری بچی کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا, یا میڈیکیشن تھی وہ ہیویلی میڈیکیٹڈ رہتی تھی. اور آپ سب کو پتا ہوگا اگر آپ لوگ بیہیویئر ایشوز والے بچوں کو جانتے ہیں کہ جو ہیویلی میڈیکیٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہم ان کے دماغ کو سن کر دیتے ہیں, اور وہ اگر ویسے بھی وربلی اپنی بات کرنے کی توفیق میں نہ ہوں تو وہ اور بھی زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور چونکہ ہمیں ان کو کنٹرول کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ یہ چپ کر کے ایک جگہ بیٹھا رہے یا بیٹھی رہے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے دوائی دے دی ہے نا, اب انسان بن کے بیٹھا ہوا, اب انسان بن کے بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ جس پہ گزر رہی ہے وہی جانتا ہے, میں مجھ پہ نہیں گزرتی. اس لیے میں یہ کہوں کہ یہ کرنا غلط ہے, یہ کرنا صحیح ہے, بالکل ناجائز بات ہوگی. جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. البتہ یہ کتاب جو ہے, اور چونکہ کچھ لوگ ابھی بعد میں جوائن کر رہے ہیں, دی ایکسپلوسو چائلڈ, اے نیو اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ پیرنٹنگ, ایزیلی فرسٹریٹڈ کرونکلی انفلیکسیبل چلڈرن, یہ کتاب, اس میں سے میں آج کا بیسکلی لائیو لے رہی ہوں. یہ میں پوری کتاب نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ختم کروں گی, I'll put the rest of it on YouTube on my channel, لیکن ایٹ لیسٹ چلیں اچھا ہے مجھے بھی سٹارٹ مل گیا ریکارڈنگ کا اور لائیو کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ. کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری, تو پھر اس کے بعد آتھر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے چیزیں پروسیس کر سکتے ہوں
تو وہ ضرور کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی لاٹری لگ گئی اگر آپ کو ایسے بچے آپ کے گھر میں پیدا ہوئے جو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بات کو, جو کہ سمجھتے ہیں بات کو, جو کہ آہستہ آہستہ پروسیس کرتے ہیں بات کو. لیٹر آن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. کیوں ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ کسی اسپیسیفک بات پہ اڑ جاتے ہیں, نہیں آپ نے تو کہا تھا ایسے ہونا تو پھر ایسے ہی ہونا تھا, پھر آپ نے ویسے کیوں کر لیا. بچے اکثر ہم سے معصومانہ سوال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کتنے معصوم, کتنے سچے, کتنے کھرے, کتنے اچھے ہیں. بات نہیں بنانا آتی ان کو, کیونکہ اس وقت ان کی جو کیا کہتے ہیں دماغ کا جو پروسیس ہے وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے. اور جو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ آتی جاتی ہے کہ لائف از گرے, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. ہم ہمیشہ ایک ہی راستے سے اسکول نہیں جائیں گے, ہم ہمیشہ ایک ہی راستے سے اسکول سے واپس نہیں آئیں گے. ہم کسی دن ہم جلدی بھی سو جائیں گے, کسی دن ہمیں ڈیلے بھی ہو جائے گا, کسی دن ماں ہماری یہ بات پوری کر سکے گی, ہماری کسی دن نہیں پوری کر سکے گی. لیکن جو بیہیورلی چیلنج چلڈرن ہوتے ہیں وہ یہ باتیں پروسیس نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا کہ وہ نہیں پروسیس کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے, لیکن یوزلی ہم ان کے لیے کیا القابات استعمال کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کہتے ہیں مینیپولیٹو ہے, جان بوجھ کے کر رہی ہے, بہانہ بنا رہے ہیں, اس کو پتہ یہ روئے گی دھوئے گی تو میں اس کو ایزیلی گیون کر دوں گی, مزاج کی اکھڑ ہے, تربیت میں, ماں کی تربیت میں خامی کمی ہے. یعنی کہ ہر طریقے سے بچے کو بلیم کرنا. اچھا, the lack of skills and flexibility and adaptability, frustration and tolerance and problem solving, skills we take for granted. ٹھیک ہے, flexibility, adaptability, skill of tolerance, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نیچرلی کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں, کچھ میں نہیں ہوتی, لیکن چیلنجنگ بیہیویئرز میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, complying with the adults, مطلب کہ اگر بڑے نے کہا اٹھو اٹھو چلو چل کے نماز پڑھو, تو جو بیہیویئرلی چیلنج بچہ نہیں ہے ایکچولی, تو جو نارمل بھی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کیوں, اچھا ٹھہر جائیں, کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بچے کہتے ہیں, لیکن وہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر کے اس کو کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو بچے بیہیویئرلی چیلنج ہوتے ہیں بعض اوقات وہ یہ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس بات پہ ہم دوبارہ آئیں گے. انٹریکٹنگ اڈیپٹیولی ود دا پیپل, ہینڈلنگ ڈس ایگریمنٹس, کمپلیٹنگ دیئر ہوم ورک, ڈیلنگ ود چینجز ان دا پلان. موسٹ چلڈرن آر fortunate to have these skills. ٹھیک ہے, understanding why your child has difficulty in the first step and then understanding when your child has difficulty. تو دو folds ہیں, کیوں اس نے ایسا بہیو کیا جیسا اس نے بہیو کیا, اور کب اس نے ایسا بہیو کیا. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں, پیٹرنس ہوتی ہیں. ایک بات بہت اچھی جو انہوں نے شروع میں ہی کر دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بیہیویئرلی چیلنج چلڈرن ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ سارا دن زمین پہ بیٹھ کے تو پیر پٹخ رہے ہیں, رو رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. انفیکٹ ہوتا یوں ہے کہ کوئی ایک دن کے وقت کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ جس پہ وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یا وہ چیز ان کو اتنا فرسٹریٹ کرتی ہے. اور چونکہ ان کے لینگویج اسکلز نہیں ہیں, مطلب یہ نہیں وہ 13 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 18 سال کی بچی بھی ہو سکتی ہے, but they are just not those skills aren't available to them. Those skills aren't available to them. خیر, چیلنجنگ بیہیویئر اکر کب ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ اس بچے پہ اس طرح سے ڈالی جاتی ہیں جو کہ اس کے اسکلز کے مطابق نہیں ہوتی. ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں, آپ مجھ سے کہو کہ جی آپ مجھ سے فار ایگزامپل آپ مجھ سے آ کے کہو کہ ارم میں نے یہ چیز تم سے خریدنی ہے, لیکن یا ارم تم مجھ سے یہ چیز خرید رہی ہو لیکن تم نے مجھے ڈالرز میں پے کرنا. اب میں آپ کو کہوں گی میرے پاس ڈالرز نہیں ہے, میرے پاس روپیز ہیں, آپ میرے ساتھ اڑ جائیں کہ نہیں خریدو بھی اور ڈالرز ہی دو. تو بات تو یہ ہوگی کہ جو چیز میرے پاس ہے نہیں آپ وہ مجھ سے مانگ رہے ہو, تو میں فرسٹریٹ تو ڈیفینیٹلی میں ہو جاؤں گی, رائٹ. تو اگر آسان بچے ہوں, اگر یوزول کیجول ہمیں جن بچوں کی عادت ہے اگر وہ ہوں, تو بچے منہ بناتے ہیں, تھوڑا سا روتے دھوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ہاں تھوڑا سا پیر پٹک کے آگے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, مطلب لاڈ میں بچے بہت کچھ کرتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب بیہیویئر چیلنج ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو منہ بنانے والا جو سین ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے زور سے چیخنے چلانے میں, اور جو زور سے چیخنے چلانے والا سین ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے الٹی کر دی غصے میں آ کے, وامٹ کر دیا, سر دیوار سے پٹکنا شروع کر دیا. اس طرح کی چیزیں وہ بچے کرتے ہیں کیونکہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری نظر میں وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, ان کی نظر میں وہ صرف بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو مائیں بیہیویئرل ایشوز چیلنجڈ بچوں کے ساتھ دن اور رات گزار رہی ہیں,
ان کے صبر کو بھی داد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے آسانی کرے. لیکن یہ بات مجھ جیسے پیرنٹس کے لیے جن کے بیہیویئرلی چیلنجڈ بچے نہیں ہیں اور جو ان کو دیکھ کے ماؤں کے بارے میں, باپوں کے بارے میں, گھرانے کے بارے میں, تربیت کے بارے میں assumptions بنا لیتے ہیں اور باتیں بنا لیتے ہیں, یہ بک میرے خیال سے ہم لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے the middle part of the book comes with a plan A, plan B, plan C, اور اس تک اللہ کرے ہم پہنچ جائیں. دی unsolved problems, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پرابلم لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں ہم unsolved problems کہہ رہے ہیں, وہ بیسکلی آپ کر لو آرام سے, کوئی بات نہیں اگر شور ہوگا تو. میں کچن میں بیٹھی ہوں تو میرا بیٹا بھی بریک فاسٹ کے لیے آیا. اچھا, دی unsolved problems are actually highly predictable. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ دن میں صبح اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اپنے ماں باپ کی اور اپنی زندگی اجیرن کر دینی اور وہ دن کے شروع سے لے کے دن کے آخر تک یوں ہی رہتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹریگرز ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہائیلی پریڈکٹیبل ہوتے ہیں, ہائیلی پریڈکٹیبل ہوتے ہیں, اور دے ڈونٹ ہیپن آؤٹ آف دا بلو. If they don't happen out of the blue, then you need to know how to solve them before they even occur. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اسٹریٹجی جو کہ ہم یوزلی کرتے ہیں, اگر تم نے ایسا کیا تو میں یہ کر دوں گی, اگر تم نے ویسا کیا تو میں وہ کر دوں گی. تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اسٹریٹجی is not helpful because it does not teach the child the skills he is lacking to solve the problem. ڈرا کے دھمکا کے جو بچہ پروسیس ہی نہیں کر رہا اسے آپ ڈراؤ گے دھمکاؤ گے تو وہ کہے گا کیا میں کیا کروں اس بات کا. مطلب لینگویج ہے, آپ کسی سے چائنیز میں بات کرنا شروع کر دو, اس بندے کو چائنیز آتی ہی نہیں ہے, اس بچے کو مینڈرن آتی ہی نہیں ہے, تو یا آپ کو نہیں آتی تو آپ کیا کر لو گے. وہ چیخے چلائے, ہوا میں ہاتھ پیر مارے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کی, اس نے نہیں بات سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑے پتے کی بات ہے. سنیں ذرا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ADHD کا ڈائگنوز ہوتا ہے, یہ جو اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ جو بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ جو آٹزم کے اسپیکٹرم پہ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ جو ریئیکٹیو اٹیچمنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یا یہ جو دا نیولی کوائنڈ ڈسرپٹیو موڈ ریگولیشن ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, ایکسیٹرا, یہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ پرابلم ہے. یہ ساری ڈائگنوسز ہو سکتی ہیں جب آپ لے کے جاتے ہیں. یہ صرف کیا کرتا ہے, یہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ مسئلہ ہے. لیکن they can also be counterproductive. کیوں؟